غم میں جو نہ گزرے بیکار زندگی ہے، تجھے یاد کرتے رہنا یہی شان بندگی ہے۔ اے میرے کریم مجھ پر بھی کرم نوازیاں ہوں کہ تیرے کرم کا چرچا گھر گھر گلی گلی ہے۔ عرب و عجم کے والی میں نہ جاؤں در سے خالی، تیرے در پہ جو بھی آیا اسے ہر خوشی ملی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اللہ والی نیک عورت جو اپنے پیٹ میں پال رہی تھی ایک سانپ کو، آخر کیوں اس کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے؟ جاننے کے لیے مکمل یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ گزارش کرتی ہوں لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آپ ضرور دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ سچے واقعات میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے ایک لڑکی تھی جو بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی اس کو دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی قربت چاہتا تھا اور منصوبے بناتا کہ یہ لڑکی مجھے کسی طرح سے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ یہاں پر وہ ہندو آدمی پیچتاب کھا رہا تھا کہ یہ مجھے نہ ملی تو یہ کسی کو نہ ملے گی، شادی تو اس کی ہو گئی ہے لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے شوہر اور اس لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کے شوہر اس سے کھچا کھچا سا رہنے لگا اور شروع کے 5 سال تک اس کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی۔ ایک تو غم، شوہر اتنا بیزار، اور پھر اولاد بھی نہیں ہو رہی۔ پھر کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا۔ بہت روحانی علاج کروانے کے بعد آخرکار ان کے گھر ایک بہت خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا۔ وہ اس بات سے بھی دکھی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی کہ کم از کم گھر میں رحمت تو آئی۔ ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں بیٹی کی محبت تو آئے گی۔ جب وہ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی، انہی دنوں ایک روز ایک اللہ والے کے دربار سے ایک فقیر بھیک مانگنے اس عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازم کو کہا کہ اس ملنگ کو خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، باپ پردہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بی بی جی کھانے کو روٹی دو۔ اس عورت نے اسے 3 روٹیاں اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازم سے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا اور اس فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا، پانی میں سانپ ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، مجھ پر کون جادو کرے گا؟ کون میرا دشمن ہوگا؟ فقیر نے کہا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہ بچے۔ وہ ہنسنے لگی، ارے جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بات کیسے مان لوں؟ میری ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ فقیر نے کہا، اچھا اندر جا کر دیکھو۔ میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ مر گئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اندر بھاگی۔ جھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مری پڑی تھی۔ واپس دروازے پر آئی تو فقیر وہاں موجود نہیں تھا، غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ملازموں کو اس فقیر کے پیچھے دوڑایا، مگر وہ غائب ہو گیا تھا۔ شوہر کو بھی اس بات کی اطلاع دے دی گئی۔ سب لوگ حیران تھے، آخر بچی اچانک کیسے، اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی؟ لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ صابر شاکر عورت اپنی بیٹی کی موت پر بس اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے ہی کرتی اور کہتی ہے، اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ بہرحال اس بچی کے تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ حسین تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک بیٹی کو ہو چکی تھی، دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی، لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے لگی
تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگی ہوئی اندر گئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے کہ جس نے آپ کی بیٹی کی۔ اچھا وہ عورت ڈر گئی۔ ان کو ایک بار پھر شک ہوا کہ کہیں ان کی دوسری بچی بھی نہ مر گئی ہو۔ بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ ایسے ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے وہ فقیر ملازمہ سے بولا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ وہ کیوں میری بات نہیں مان رہی ہے؟ اپنا علاج کروا، اس سے بول تجھ پر جادو کیا ہے کسی نے، تو کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ ملازمہ نے یہی بات آ کر اس عورت کو بتائی۔ پہلے تو وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب فقیر نے یہ بات کہی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ملازمہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی بھاگ کر صاحب کو بلا لائی، یعنی اس کے شوہر کو۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جب اپنے گھر آیا تو جو ہی گھوڑے سے اترا، اس گھوڑے نے ایک عجیب حرکت کی اور اس کے گھر کے آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے اور اس نے گھر میں قبر کیوں کھودی ہے اتنی دیر میں؟ اس عورت کی بیٹی قدموں سے چلتی ہوئی صحن کی طرف آئی اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا وہ گھوڑے کے بنائے ہوئے گڑھے میں جا گری۔ سب دوڑتے ہوئے اس گڑھے کی جانب آئے اور بیٹی کو جیسے ہی نکالا وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ فقیر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے اس عمل کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اس عامل کے علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اور اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے کہیں ان کی یہ بیٹی بھی مر نہ جائے، لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنے شوہر اپنی بیٹی کو کسی عامل کے پاس لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور ان کی کمسن بیٹی کو اڑا کر لے گئی۔ وہ دیکھتے رہ گئے۔ وہ چیل دور آسمان پہ لے جا کر اسے پھینک چکی تھی۔ زمین پر آ کر اس بیٹی کا پورا جسم بکھر گیا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے، آخر ہماری بیٹیوں کو اس طرح کون مارنے والا ہے، کون دشمن ہے؟ وہ عورت ہر وقت اولاد کے غم میں روتی رہتی ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ماں کی برداشت تھی کہ وہ اب تک صبر و تحمل سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کر رہی تھی۔ یا اللہ، تیری کیا رضا ہے، تیری کیا مصلحت ہے، کون ہمارا دشمن ہے، یہ راز کیوں نہیں کھلتا؟ عامل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے بیزار تھا، کم از کم بیٹی کی وجہ سے اپنی بیوی کے قریب آتا، لیکن جب تین بیٹیوں کی موت واقع ہو گئی تو اس کے گھر والے اسے اکسانے لگے کہ بیٹا، تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس سے کوئی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے تو مر جاتی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے، اس خاندان کا واحد چشم و چراغ کوئی تو ہوگا، جائیداد کا وارث، اس سے پیدا نہیں کر، ورنہ اس کی کوکھ سے اگر کسی نے جنم لیا تو وہ مر جائے گا، تو دوسری شادی کر لے۔ لوگ اس کو اکسا رہے تھے اور اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دن اس کے گھر پر دستک ہوئی۔ فقیر نے روٹی کے لیے صدا دی، کوئی ہے جو بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے؟ نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے موجود تھا۔ اس عورت کو پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور روتے ہوئے بولی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، اب تو میرے پاس تجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، گود خالی ہے، کیا میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے؟ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور ملنگ سے کہتی جا رہی تھی۔ ملنگ نے کہا، اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے گھر کے اندر آنے دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عورت نے یقین کر لیا اور اس فقیر کو گھر کے اندر بلا لیا۔ فقیر پورے گھر میں چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی ایک برتن میں پانی لے آئی۔ فقیر کافی دیر تک وظیفہ پڑھتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اس برتن میں دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ جیسے ہی اس عورت نے دیکھا تو وہاں پر کالے رنگ کا ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ فقیر نے کہا، بیوی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، یہی تو بات ہے کہ خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن خوشی چھین لی جاتی ہے۔ ان بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، وہی سانپ ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا، یہ عمل کس نے کروایا ہے؟
یہ عمل ایک ہندو آدمی نے کروایا ہے۔ اس بستی میں رہنے والے بہت سے ہندوؤں میں وہ ایک ہندو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ کو دیکھا تھا شادی سے پہلے، آپ کے حسن کا دیوانہ ہوا، پر آپ کی شادی ہو گئی تو وہ تل ملا گیا اور اس نے ایک کالے جادو کرنے والے عامل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا اور جنگل میں جا کر 40 دن تک اس کا جاپ کیا۔ اس کے بعد آپ پر اور آپ کے شوہر پر جادو کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا شوہر جو آپ سے اتنی محبت کرنے والا تھا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ سمجھ گئی میری بات؟ لیکن میں کیا کروں؟ اس آدمی نے ایسا گندا سفلی عمل کیا ہے تم پر اور تمہارے شوہر پر کہ تم اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اگر چاہتی ہو تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں ایک بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت جو اللہ کی نیک بندی تھی اور کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی برا کرے تو اس کے ساتھ برا ہو رہا تھا، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو امتحان لیا یا پھر کوئی پیچھے ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ کوئی دشمن ہے تو وہ باہمت عورت کہنے لگی، میں ہر مشکل سے گزرنے کو تیار ہوں لیکن اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ فقیر نے کہا سوچ لو، کام بہت مشکل ہے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ فقیر نے کہا اولاد کو زندہ حاصل کرنے کے لیے خود تمہیں اس سانپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے اور تمہاری اولاد نہ مرے۔ پہلے تو وہ گھبرائی تھی لیکن چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے رب پر، اس کی ذات پر پورا یقین ہے، اور وہ اس عجیب و غریب ناقابل یقین کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے کچھ عمل بتائے تھے جو صرف اس عورت کو ہی کرنے تھے۔ ایک رات اس عورت نے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ بہت ہی پریشان ہوا۔ اس نے ڈانٹا کہ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ مول لے رہی ہو، سانپ کو اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے تیار ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ نہیں، وہ ایک اللہ والا کا بھیجا ہوا خاص فقیر ہے اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں، کیونکہ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری اور میری نظر کے سامنے ہو رہا ہے۔ تمہارے دل میں بھی نفرت اسی ہندو آدمی نے ڈلوائی ہے۔ میں اس عمل کو کرتے رہوں گی چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے لیکن بڑھ نہیں رہا ہے۔ جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی یہ کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، اس دنیا میں لانا ہے، تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ یہ بات وہ سمجھ گئی تھی۔ فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنا ہے بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن لی جو کالے علم کے ذریعے اس کے اندر تھا، بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر اس نے ایک دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ میرے پیٹ سے کوئی انسانی بچہ نہیں باہر آئے گا، ایک سانپ آئے گا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ دائی نے اس کی بات مان لی اور ایک وقت آیا کہ اس نے اس سانپ کو جنم دیا، لیکن چونکہ وہ اس عمل کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ کر رہی تھی اور چلہ ہی کر رہی تھی لیکن مسلمانوں کے طریقے سے، تو سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا۔ اور اللہ کی کرنی ایسی جو اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک زندہ لڑکے کو بھی پیدا کیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش کے کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا ایک ماں کو، 3 بیٹیاں، ایک بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لیکن اس سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سچ میں حیران تھی کہ میں نے کس طرح اس خوفناک کالے سیاہ ناگ کو اپنے اندر پالا ہے۔ اب یہ نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری منزل کو آسان کر دے گا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک صحت مند لڑکے سے نواز دیا۔ وہ لڑکا بالکل ٹھیک تھا اور اس کے بعد 2 اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ فقیر اس کے دروازے پر آیا، عورت بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی۔ بابا کیا بات ہے؟ کوئی ایسی خبر تو سنانے نہیں والے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر صحت مند ہیں اور اب تک ٹھیک ہیں۔ میں روز ان کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں کہ کوئی بھی اب میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ فقیر نے کہا بیٹی اس بار میں کوئی بری خبر نہیں سنانے والا ہوں بلکہ میں تمہیں یہ خوشخبری دینے والا ہوں کہ وہ ہندو عامل جس نے اس لڑکی کو وہ عمل سکھایا تھا اس کو کسی کالے سیاہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ اس جنگل میں پھر سے کالا جادو کر رہا تھا
اور پھر سے تم پر عمل کر کے تمہارے بچوں کو تم سے چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ ایک سانپ کہیں سے آیا اور اس نے اسے ڈس لیا۔ وہ لڑکا جو تمہارا عاشق تھا، وہ پھر سے اس سے عمل کروا رہا تھا، اس کو بھی اسی کالے سیاہ سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، جو لوگ تمہارے دشمن تھے ان کو تم سے دور کر دیا گیا ہے۔ اب تم ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہو اور تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے گا، تمہاری جائیداد کا وارث بنائے گا۔ اور جو وہ نیک پاکیزہ عورت اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسی خوشی، اگر انسان اس بات پر عقیدہ رکھے تو یقیناً ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور کالے جادو کا وجود اس دنیا میں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے تو یقیناً یہ برحق ہے، اور ہمیں ہر طرح سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔